السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأن معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. جی آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ حدیث رقم الخامس والعشرون ہے، 25 نمبر حدیث ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے تعارف جو ہے وہ پچھلی ایک حدیث میں کر لیا ہے۔ تو ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بی، جسے انگلش میں کہتا ہے نا آلسو، تو اردو میں کہتے ہیں بی، کہ یعنی یہ حدیث بھی حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو ایضاً کیا مطلب کہ پچھلے ایک اور حدیث گزر کے گئی تھی، وہ بھی حضرت ابی ذر سے روایت تھی، اور یہ بھی حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان ناسن کے کچھ لوگ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قالوا للنبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور، اہل الدثور سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال دیا ہوتا ہے، جو اہل مال لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور اجور جو ہے یہ جمع ہے اجر کی، اور ذہب کا مطلب ہوتا ہے لے جانا۔ تو صحابہ جو تھے وہ تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں وہ سارے کا سارا اجر لے گئے، وہ سارے کا سارا اجر لے گئے۔ یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون، اور وہ روزے رکھتے ہیں، کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور وہ صدقہ دیتے ہیں، بفضول اموالہم، اپنے ان مالوں کا جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے سے اجر میں زیادہ بڑھ گئے۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم وہ برابر ہیں۔ لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے سے اجر میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ہم چونکہ مال والے نہیں ہیں اس لیے صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ایک پرابلم، ایک مسئلہ جو تھا وہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم نے ساری احادیثوں میں دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صرف ایک ہی غم تھا، ایک ہی ہم تھا کہ کسی طریقے جو ہیں وہ اجر میں بڑھ جائیں، کسی طریقے سے جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ دنیا کے مشاکل، دنیا کے جو آپس میں ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنا،
دوسرے کو نیچا دکھانا، کمپٹیشن کرنا، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت نہیں تھی. اس کو وہ لفٹ بھی نہیں کرواتے تھے. ان کی ساری پریشانی، ان کے سارے کا سارا جو فوکس تھا وہ اس پر تھا کہ کس طرح ہم اجر میں بڑھ جائیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، تو تمہارے لیے بھی اللہ نے کچھ چیزیں ایسی مقرر کی ہیں جس کو تم صدقہ، جس کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو. تم پیچھے نہیں رہ سکتے. تم بھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے بھی مقرر کی ہیں کہ اگر وہ تم کرو تو تم بھی صدقہ کرنے والوں کے اندر شمار ہو جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ان بکل تسبیح صدقہ، کہ ہر تسبیح جو ہے وہ صدقہ ہے. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا اس کو تسبیح بولتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی کہے گا سبحان اللہ تو وہ صدقہ ہوگا. سبحان اللہ، تو جتنی دفعہ وہ سبحان اللہ کہے گا وہ اس کا صدقہ کرنے کے برابر شمار ہوگا. پھر فرمایا وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اور ہر تکبیر کیا ہے؟ صدقے کا ثواب ہے. اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا. تو اللہ اکبر یہ کہنا صدقے کا ثواب ملے گا. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور ہر تحمید کہنا یہ بھی صدقہ ہے. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہنا. تو الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور ہر تحلیل کہنا یہ بھی صدقہ ہے. اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کہنا یہ بھی تحلیل ہے، تحلیل کہتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، اور نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو جب آپ دیکھیں کہ کوئی دین کے کسی حکم کے اندر سستی کر رہا ہے، نماز میں سستی کر رہا ہے، روزے میں سستی کر رہا ہے، اخلاق کے اندر پیچھے ہے، تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا، اس کے پاس جانا اور اس کو رغبت دلانا، ترغیب دلانا، اس کو نیکی کی طرف لے کر آنا، یہ بھی صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنْ مُنْکَرٍ، اور کسی کو برے کام سے روکنا یہ بھی صدقے کے اندر شمار ہوتا ہے. دیکھیں کہ بھئی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو دیکھیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کے اندر خدا نخواستہ پڑ گئے ہیں، کسی معصیت کے اندر پڑ گئے ہیں، تو ان کو ان معصیت سے نکالنا پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے ان کو اس برائی سے نکالنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. پھر فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ جو تھے وہ تھوڑے سے چونکے، کہنے لگے، قالو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایأتی احدنا شہوتہ، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا اجر، اور اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، قال، فرمایا، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو وضع فی حرام، کہ اگر وہ آدمی اپنی شہوت حرام طریقے سے زنا کر کے پوری کرتا، اکان علیہ وزر، تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ فکذالک، اسی طرح، اذا وضع فی حلال، جب وہ اپنی شہوت جو ہے حلال طریقے سے پوری کرتا ہے، کان لہ اجر، تو اس کے لیے اجر ہے. یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ ان کا یہ اہتمام رہتا تھا کہ کس طرح ہم نیک کاموں کے اندر آگے بڑھ جائیں. دوسرا اس میں فائدہ یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے ان میں مالدار لوگ بھی تھے، فقراء لوگ بھی تھے، متوسط بھی لوگ بھی تھے، لیکن جو مالدار لوگ تھے وہ اپنا مال جو تھے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے. اس لیے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں.
لیکن وہ مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، یتصدقون بفضول اموالہم، کہ وہ اپنا ضرورت سے زائد مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا اس میں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف امیروں کا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے اس کا دین کے اندر حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فقراء، وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں، ان کے لیے بھی راستہ کھولا ہے۔ وہ لوگ جو مال کے ذریعے صدقہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے صدقہ کا باب بند نہیں کیا، ان کے لیے خیر کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے صدقہ ہیں۔ اور اس میں دیکھیں آخر میں جو دو باتیں عرض کرنے والی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دیکھیں نیکی کا حکم کرنا یہ ایک بہت ہی عالی شان کام ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو نیک راستے کی طرف لانے کے لیے آتے تھے اور ان کو برائی سے بچاتے تھے۔ لیکن جتنا ہی یہ عالی شان کام ہے، اتنی ہی اس کے اندر بصیرت اور حکمت اور صفات چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا بہت زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جو جس بات کا میں حکم دے رہا ہوں یہ واقعی نیکی ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پتا ہو کہ یہ جو عمل جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کی شرعی نقطہ نظر سے کیا اس کی حقیقت ہے، یہ ثابت بھی ہے کہ یا نہیں ہے، اور اس کی کیا فضائل ہیں، یہ آپ کو پتا ہو۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ خود بھی جو ہے اس چیز کا اہتمام کرتے ہوں۔ اگر آپ خود اس کا اہتمام نہیں کرتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کی اتنی زیادہ عظمت نہ بیٹھے، لیکن جب آپ خود عمل کر کے پھر دوسروں کو اس کا حکم دیں گے وہ زیادہ اس کے قریب ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ اسی طرح نیکی کا حکم کرنا تو آسان ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اور اس میں تھوڑی سی زیادہ احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے علماء رحمہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ برائی سے روکنا، اس کے چار سٹیپ ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ 4 سٹیپ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی خدا نہ خواستہ وہ ایک معصیت کے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ جا کر اس کو روکیں اس کام سے، اور آپ کے اس روکنے سے وہ بالکل رک جائے، تو پھر آپ کو جو ہے یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ اس کو جا کر روکیں۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی معصیت کے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ اس معصیت سے بالکلیہ تو نہیں ہٹے گا، لیکن کچھ نہ کچھ باز آ جائے گا، تو پھر بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر اس کو برائی سے روکیں۔ لیکن تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی معصیت کے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ آدمی رک تو جائے گا اس برے کام سے، لیکن اسی کے بقدر اسی کی طرح کا کسی اور برے کام میں لگ جائے گا، تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر روکیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کوئی آدمی معصیت کے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو جا کر روکیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو روکوں گا تو اس کام کو چھوڑ کر اس سے زیادہ بڑے گناہ کے اندر لگ جائے گا، تو پھر آپ کو پر روکنا واجب نہیں ہے بلکہ آپ کا رکنا واجب ہے۔ اب آپ اس کو امر نہیں عن منکر کا حکم نہیں کریں گے۔ تو یہ کام جو ہے بڑا ہی حکمت بصیرت والا ہے، یہ سمجھنے سے کرنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، جیسے کہ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ تو صحابہ کے ذہنوں کے اندر تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا کہ کیسے یہ اجر ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑی ہی منطقی دلیل دی کہ اگر یہ آدمی حرام طریقے سے اپنی شہوت پورے کرے گا تو اس پر گناہ ہوگا نا،
تو صحابہ نے کہا جی یہاں ہوگا، تو فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔